جس قوم میں نافرمانی ہوگی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ اب سب میری اولاد بیٹھے ہو، یہ ایک انٹرنیشنل لا اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی امانت ہے، نہ تم خود پیدا ہوئے ہو، کوئی اپلیکیشن دی تھی ہم نے، اور اب ہم مرنا نہیں چاہتے۔ 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے دعا کرو صحت دی بادشاہی لگ جائے، یہ نیچرل، ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن موت ہم سب کے، آپ کے، ہمارے پیچھے ہے، اور اس میں کوئی بوڑھے جوان کی قید نہیں ہے۔ میرا رب منکم من یتوفی من قبل ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ میں کسی کو لمبی عمر دے دیتا ہوں، کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہوں، کسی کو پہلے ہی اٹھا لیتا ہوں، تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی نہیں۔ خود نہیں آئے، خود جانا نہیں چاہتے، آنے میں بھی کسی نے بھیجا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ، اور لے جانے میں بھی وہی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو کیا موت ہمیں مٹی کر دیتی؟ کچھ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ماڈرن بننے کی کوشش میں، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے، تو میرا اللہ 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اور ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے جو یہ کہتے رہیں گے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ایسے پاگل بے شمار ہوں گے جو کہیں گے نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی موت کے بعد زندگی ہے، بس مر گئے مٹ اذا كنا عظاما نخرا انا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساحرة۔ میرے بچوں، اللہ کی قسم اگر قرآن سمجھو تو یہ الفاظ بجلی بن کے گرتے ہیں دلوں میں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے اتنا بڑا علم اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور تم بچے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہو، اور سورۃ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ کچھ بچے سیر کے لیے گئے کشتی میں، تو وہ ملاح سے کہنے لگے چاچا تمہیں فزکس آتی ہے؟ وہ کہنے لگے پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں، تیری ادھی زندگی گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ کہ پتر میں تو آج ہی نہ سنے ہیں۔ او بابا تیری ادھی زندگی گئی۔ تیسرے نے پوچھا بابا بایولوجی آتی ہے؟ کہ پتر میں آج ہی نہ سنے ہیں۔ کہ بابا تیری ادھی زندگی۔ اتنے میں اٹھی موج اور کشتی لگی ڈولنے، تو بابے نے پوچھا پترو تیرنا ہوندا جے؟ انہوں نے کہا نہیں بابا، کہ میری ادھی گئی تہاڈی ساری کیا۔ تو بچوں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی قسم زندگی عیاشی کے لیے نہیں، زندگی اپنی منمانی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا بندہ اور بندی بن کے چلو، اور موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی پالو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ہمیشہ کا سکھ رکھا ہے یا ہمیشہ کی تباہی، بربادی اور آگ اور کھولتے ہوئے پانی ہیں۔ اللہ میں تو اس کا تذکرہ بھی بہت کم کرتا ہوں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں ہی پہنچائے۔ لیکن دیکھو تم ایک سٹرگل سے ڈگری لوگ، تمہیں کوئی مفت میں ڈگری نہیں، جیلی ڈگریوں والوں کا کیا حال ہو رہا۔ تو میرے رب نے اس دنیا اور اس دنیا کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو محنت کریں گے اللہ انہیں کامیاب کرے گا، جو محنت سے جی چرائیں گے دنیا کی یا آخرت کی، وہ ناکام اور برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا، میں نے سمود کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بہت بڑی قومیں تھیں،
ان کے پاس نہ فوج کی کمی، نہ طاقت کی کمی، نہ اسلحہ کی کمی، نہ ان کی کوئی اکانومی برباد تھی، بہت طاقتور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ایلیگیشن لگائے. الذین طغوا فی البلاد، جو باغی ہو گئے اور مجھے للکارنے لگے، جیسے کہاں ہے اللہ، کدھر ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، بس مزے کرو، مزے کی زندگی. مزے کی زندگی ہے ہی تو دکھوں بھرا جہان ہے، دکھوں بھری زندگی. کوئی شراب پی کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس میں ٹن ہو جاؤں، میں مزے میں ہوں. کوئی اور غلط راستوں پہ، فحاشی بدکاری کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور کہتا ہے بس میں موج میں ہوں. کوئی چرس کا سوٹا لگانے لگ جاتا ہے کہ میں موج میں ہوں. تو اللہ کی قسم یہ سارے راستے بچوں تباہی کے ہیں، غلط ہیں. جس اللہ نے مجھے، آپ، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اس نے قانون بنایا ہے کہ دیکھو اگر تم باغی بنو گے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ایسے نہیں پکڑتا کہ صرف تم گناہگار ہو، نہیں، فَأَكْثَرُوا. جب تم بارڈر کراس کرو گے تو پھر ہی پکڑے جاؤ گے، بغیر ویزے کے بارڈر کراس کرو گے تو اگلے پکڑیں گے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ اتنے نافرمان ہو گئے کہ دن دہاڑے مجھے للکارنے لگے، وہ بے غیرت بے حیا ہو گئے. تو پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، اور ایسا خوفناک برسایا. قوم سمود، قوم عاد، فرعون. اللہ نے 3 قوموں کا ذکر کیا، باقی اور بے شمار. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. میں نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور تباہی کی وجہ بیماری نہیں تھی، معیشت اکانومی کی کمزوری نہیں تھی، طاقت کی کمی نہیں تھی، کریکٹر، میرے بچوں بچیوں، کریکٹر کی کمی، اخلاق کی کمی، انسانیت کی کمی نے انہیں زیر و زبر کر دیا. فرعون فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. میں نے فرعون کو گردن سے پکڑا اور اس کے لشکروں کو اور اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. قوم عاد، یہ دیکھ رہے ہو اوپر دیکھو، اتنا ان کا 20 سال کا بچہ ہوتا تھا. لم یخلق مثلها فی البلاد، اس ہائٹ پر وہ 20 سال میں پہنچ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے ایک بالکل ایکسیپشنل کیس بنایا تھا کہ ایسی قوم نہ پہلے پیدا کی نہ بعد میں پیدا کی. تو اتنے طاقتور تھے، وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہود علیہ السلام سے، ہم سے کوئی طاقتور دکھا دو تو ہم مان لیتے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ وکانوا بآیاتنا یجحدون. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے طاقتور ہے. تو وہ کہنے کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرا عذاب، لے آ، ہم بھی کھڑے ہیں. تو اللہ نے لشکر نہیں بھیجے، کوئی زلزلہ نہیں بھیجا، ایک ہوا چھوڑ دی. اس کائنات کی مادی چیزوں میں سب سے طاقتور چیز ہوا ہے، سب سے طاقتور. ہوا سے طاقتور اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی. اگر یہ ہوا کا پریشر اٹھ جائے تو ہم اڑتے ہوئے فضا میں غائب ہو جائیں گے. ہمارے ہر بچے بچی بڑے چھوٹے پر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اور نیچے سے گریوٹی ہے جس نے ہمیں یوں پکڑا ہوا ہے. اگر اللہ زمین کی کشش واپس لے لے اور اوپر سے ہوا واپس لے لے تو ہم ایسے اڑ جائیں گے جیسے یہ گیس والا غبارہ بچوں کا ہاتھ سے اڑ کر فضا میں گم ہو جاتا. تو اللہ نے ہوا چھوڑی کہ 7 لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. ان کو اتنے بڑے بڑے سر تھے، اللہ نے کو 7 رات 8 دن ہوا چلی اور اس سپیڈ سے چلی کہ ان کو اٹھاتی تھی تنکوں کی طرح. 60 فٹ کے لوگ ان کو تنکوں کی طرح اٹھاتی تھی اور ان کو آپس میں یوں ٹکراتی، سر ٹکراتی. کوئی لوگ بھاگ کے کمروں میں گئے تو ہوا کے بگولے، وہ جو ایسے نہیں حرکت کرتا، وہ دیہاتوں میں نظر آتا ہے، شہروں میں کہاں نظر آئے گا، وہ کمرے کے اندر گھستا اور ان کو ایسے سک کرتا جیسے
سک کیا جاتا ہے ہوا سے کسی چیز کو تو ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. کچھ پہاڑوں کی غاروں میں جا گھسے تو اندر ہوا نے یوں کھینچا اور ان کو اوپر اڑایا. 7 راتیں میرے بچوں وہ یوں سر ٹکراتے رہے اور جسم ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ 8ویں دن یہ ہوا کہ ان کے سر کی کھوپڑیاں پرزے پرزے ہو گئیں، گردنیں الگ ہو گئیں، جسم الگ ہو گئے اور وہ زمین پر گرے. اور میرے اللہ نے فرمایا دیکھو جیسے کٹا ہوا کھجور کا تنا ہوتا ہے جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، میں نے انہیں ایسے بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر میں کہا ہل تری لہم من باقیہ، کوئی ہے باقی، کوئی ہے باقی. میرے بچوں یہ زمین آسمان اللہ کا ہے، یہ زمین آسمان میرے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم. اللہ کون ہے جو موت سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے جو زوال سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نیند اور اونگ سے پاک ہے؟ اللہ کون ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے؟ اللہ کون ہے لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. تیرا رب وہ ہے جو ایک ذرے کو بھی جانتا ہے کہاں پڑا ہوا ہے. تو تم تو 5 فٹ کے 5.5 فٹ کے لڑکے لڑکی ہو، تمہیں نہیں جانے گا کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، تم سے غافل ہے. اس کی آنکھ وہ ہے جو سوتی نہیں، اس کی آنکھ وہ ہے جو اونگتی نہیں. اور اللہ اپنے دیکھنے کی طاقت جو بتاتا ہے فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. اللہ اکبر. کیا تمہیں نہیں لمز والوں کو نہیں دیکھوں گا، شادرے والوں کو نہیں دیکھوں گا، کینیڈا ٹورانٹو والوں کو نہیں دیکھوں گا؟ ارے میرے بندو، رات کالی ہو، پہاڑ بھی کالا ہو اور پتھر بھی کالا ہو، 3 اندھیرے، اور چونٹی ویسے ہی کالی ہوتی ہے تو 4 اندھیرے. اور میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر جو مجھے آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک ایسی خیر کی بات ہو رہی ہے، اس پہ اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے. یہ لمز میں جو شیطان تھے آج تو سارے بھاگ گئے، کل آ جاؤں تو پتہ کوئی نہیں، ابھی تو انشاءاللہ کوئی شیطان نہیں. تو میرا اللہ اب سبحان اللہ کیا مثال دے رہا ہے کہ میرے بندو، رات کا اندھیرا 1، پہاڑ کا اندھیرا 2، اور پتھر کا اندھیرا 3، اور چیونٹی کا اندھیرا 4، وہ بھی کالی ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے وہ چونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر پڑ رہی ہے تیرا اللہ وہ بھی دیکھ رہا. تو بتاؤ میری بچی، میرے بچوں بتاؤ کہاں چھپ کے گناہ کرو گے اور کب تک غلط راستوں پہ چلو گے؟ موت پیچھے لگی، حالات کی چکی پیسنے کے لیے تیار ہے. زندگی تو ہے ہی، یہ تمہاری زندگی ہے بھائی آرام کرنے کی. تم پڑھ پاگل ہو رہے ہو. زندگی ہے کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جو ایسا کمبخت و نافرمان کہ وہ اپنے ماں باپ کے جگر کو چیر کے رکھ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بخشش نہیں ہوگی. اگر آپ بلندیاں چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعا لو، ان کی شدت کو بھی برداشت کرو. اور میرے نبی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہو کر ابراہیم کی طرف چل کے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ جتنے بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے آگے سر جھکانا. اور 5واں کون ہے؟ مدمن خمر، جو شراب پیتا ہو. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، متکبر، دل میں کینہ رکھنے والا اور مشرک. یہ پچھلی 15 جو بھی کل گزری ہے کہ ان 5 کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. تو میرے نبی پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، یعنی جہاں اس یونیورس کا بارڈر آ جاتا ہے نا، بارڈر، وہاں تک پہنچے. وہاں جبریل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آج کی لینگویج میں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے. یہ آج کی لینگویج. تو یا رسول اللہ میں اتنا بھی اوپر گیا نا، اتنا 1 فٹ، تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میری راکھ ہی اڑ جائے گی. آگے اتنا سینسیٹیو اللہ کا نظام ہے. اب آپ جانے، آپ کا رب جانے
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عرش تک پہنچے. کیسے پہنچے؟ میرے اللہ نے پہنچا. پہلی ہستی جنہوں نے عرش پہ قدم رکھا، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ آ گئے. سید الکونین محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلطاس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثلبی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. میرے آپ کے نبی ہیں، وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. سبحان اللہ. بچوں، اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو نبی والی زندگی آپ کو سیکھنی پڑے گی. آپ لمز میں کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو ایک سٹرگل ہے. کوئی نقل مار کے تو نہیں ہوگا یہاں. وہ تو نقل تو ہمارے زمانے میں چلتی تھی، پتہ نہیں اب بھی چلتی ہے کہ نہیں. وہ چلتی تو ہوگی میرے خیال میں اگر دنیا ہے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا جب پچھلی دفعہ آیا تھا. میں میٹرک میں نے کیا سینٹرل ماڈل. اب تو وہ بیچارہ گمنام ہو گیا. بہت بڑا اسکول تھا 60s. پھر گورنمنٹ کالج میں FSC. اب مجھے پڑھنے کا تو شوق نہیں تھا. میرے باپ کا ڈنڈا تھا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا. مجھے یوں لگا جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. اب مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. میں سارا دن فلمی رسالے پڑھتا تھا. جب اسٹڈی آورز ہوتے تھے نا، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو میں ایسے نا باہر سے وہ چھپا کے یہاں لے آتا. ایسے مصور ایک رسالہ چھپتا تو مجھے دیکھو بھی یاد بھی آ گیا. تو سارے لڑکے پڑھ رہے تھے، میں وہ مصور پڑھ رہا ہوتا تھا. جب امتحان کا دن ہوتا، رات کو پتہ اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، تو میں عشاء کی نماز پڑھتا اور کتاب لے کے سامنے بیٹھ. یا اللہ، میں تو پڑھیا کوئی نہیں. کل جو پیپر آمنا ہے نا، میں نے وچو بھی کھا دے. اور میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے کھولتا. 5-10 صفحے ادھر سے پڑھے، 5-10 صفحے ادھر سے پڑھے. حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے یاد ہو جاتا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد کتاب بند کی. یا اللہ، کل پیپر ہو رہا ہے، میں تو پڑھیا کوئی نہیں. یا اللہ، میں نے کل بھی کھا دے جو پیپر ہے چاونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کام میں 15 سے 20 دفعہ کرتا ہوں. 15 سے 20 دفعہ میں یہاں سے کھولا، یہاں سے کھولا، یہاں سے کھولا، تو 100-200 صفحے پڑھ لیے. اللہ نے مجھے ہمیشہ اچھے نمبروں سے، یعنی آپ کو میں حیرت کی بات سناتا ہوں. میرے جو کلاس ٹیچر تھے 8ویں میں، محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، اب میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں سیکنڈ آیا. وہ بجائے خوش ہو کے، حیران ہو کے نا، مجھے یہاں سے پکڑ کے کہنے لگے، تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں میں آ گیا. ان کو بھی پتا تھا کہ میں کتاب میں ناول رکھ کے نہ پڑھتا رہتا تھا. تو آگے سبق ہو رہا تھا تو میں کتاب ایسے، اور بیچ میں ابن صفی مرحوم ہوتے تھے، اس کے ناول پڑھتا رہتا. تو ہمارے ٹیچر تھے سعید صاحب، بہت مارتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نا وہ انیشیٹو دیا ہوا تھا کہ جس دن ساری کلاس پریزنٹ ہوگی اور کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا تو اس دن کسی کی پٹائی نہیں ہوگی. اب میں پچھلے کتنے مہینوں سے روزانہ ناول بیٹھ کے پڑھتا ہوں. اور میں گیا، ایک لڑکے نے، ہوتے نا کوئی شرارتی شکایت لگانے والے، شکایت نہ لگایا کرو، یہ بہت برا کام ہے. پردہ ڈالا کرو، ایک دوسرے کا پردہ رکھا کرو، شکایتیں نہ لگایا کرو، بہت تکلیف ہوتی ہے. اب اس ایک لڑکے نے مجھے دیکھ لیا، اس نے جا کر بتا دیا سعید صاحب رحمۃ اللہ کہ وہ طارق جمیل ناول پڑھ رہا ہے.
تو میں تو لگا ہوا تھا، میں نے اوپر دیکھا ہی نہیں، تو ایک دم میرے اوپر آ گئے. اچھا بڑی پڑھائی ہو رہی ہے. مجھے لے گئے، میں گلے پہ ہوں تو تیل لا رہا تھا. پھر کہنے لگے او ہو طارق جمیل صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج پوری کلاس پریزنٹ ہے، لہذا جاؤ معاف کیا. کہ اللہ تیرا شکر. سبحان اللہ، کیا میرے نبی کی پرواز ہے. عرش پر میرے نبی کے پاؤں لگ رہے ہیں اور اللہ اوپر سے سارے پردے ہٹا رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کو اللہ سلام کرے اس کا کیا پروٹوکول ہے. تو بچوں اپنے نبی کی مبارک اور پیاری زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھو. یہ بچیاں میک اپ کرتی ہیں، اب تو تمہارے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، اسی میں جا کے برش کروا رہے. ہمارے زمانے میں صرف یہ لڑکیوں کے ہوتے تھے، لڑکوں کے کوئی نہیں ہوتے تھے. ہونتا بھی لڑکیاں طرح سنبھ رہے ہوں. ایک آپ کو میں میک اپ بتاتا ہوں جو ساری زندگی آپ کو خوبصورت رکھے، شکل صورت سے بے نیاز کر دے. بڑھاپے میں بھی آپ خوبصورت نظر آئیں گے، جوانی میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، فقیری میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، اور مال میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے. وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق کا میک اپ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ تو میرے نبی کہتے تہجد پڑھ، نفل پڑھ، روزے رکھ، حج کر، عمرے کر. میرے نبی نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک. ہم نے کہا میرے بچے اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. دیکھو بچوں ہمارا یہ بچیاں بیٹھی ہیں، اس لیے میں کل کو ان سب کی شادی ہونے والی، تو بھی اللہ کرے ہو ہی جائے. تو ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے وہ بہت سخت ہے، بہت سخت. مجھے بچیوں کے اتنے فون آتے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے. اور جب اب میں سننے کے قابل نہیں ہوں، میری ہمت جواب دے گئی، تو پھر وہ ان کے اب واٹس ایپ پہ وہ باتیں کرتی ہیں اور روتے روتے کرتی ہیں. پھر میرا دل پگھل جاتا ہے، میں بھی 2 بچیوں کا باپ ہوں، میں پھر ان سے رابطہ کر لیتا ہوں. تو میرے پاس گھروں کے جھگڑے جو آتے ہیں اس کے پیچھے 99% سسرال کا ظلم ہوتا ہے، اور کہیں 1% لڑکی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنی بد زبانی کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے. تو بچیوں دیکھو یہ ڈگریاں بات کی چیز ہے. اللہ راضی ہو جائے یہ پہلے ہے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے یہ پہلے ہے. اس کا تعلق تمہارے پیسوں سے نہیں، تمہارے کردار سے ہے. تم لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر یہ غیر مسلم کا ہے. ہمارا کلچر نکاح ہے اور شادی ہے اور حیا ہے اور پاک دامنی ہے. اس میں ہماری عزت. کبھی اس راستے پہ چلنے والے نے عزت نہیں پائی، اور کبھی اس غلط راستے پہ چلنے والے نے چین نہیں دیکھا، سکھ نہیں دیکھا. زندگی پاک دامنی اور حیا سے خوبصورت بنتی ہے. تمہاری چونکہ کٹھے آگ اور پٹرول کٹھا چل رہا ہے، پتہ نہیں کس لیے آگ لگ جاتا. تو بیٹو فاصلہ رکھ، فاصلہ رکھ، فاصلہ رکھ. کل تمہارے گھر بننے والے ہیں. اگر اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے تو آپ میری بیٹیاں بیٹھی ہو تو مجھے دیکھو چپ رہنا سیکھ، صبر کرنا سیکھ. آپ سے کہتا ہوں اگر اپنے گھر کو آباد کرنا ہے تو آپ کی ڈیوٹی بڑی ہے. ادھر ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے، ادھر بیوی کو بھی سنبھالنا ہے. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ ہو جائے، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ ہو جائے. تو پورے گھروں میں فتنہ ہے. زندگی موت سے پاک زندگی. اس یہ بیس کر عبادتیں بڑی تھوڑی سی، 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کیا دیر لگتی. تم بھاگتے دوڑتے ہو، تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں، چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی، فرض پڑھ لو. لیکن فرض صرف 17 ہے، صرف 17. جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں. یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہے. 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء. اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا.
پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو گے. تو عبادات 5 نمازیں، سال کے بعد 30 روزے. زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے، غریب یا میڈیوکر کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. تو کیا ملا؟ 2 چیزیں عبادت ہے. ایمان تو ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کے لیے تو کوئی کھائی نہیں کھودنی پڑتی. 2 چیزیں ہیں عبادت میں، ایک نماز اور ایک روزہ. روزے میں گنجائش دی ہے، سفر پہ ہو معاف، چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہو، مسافر ہو معاف بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو معاف بعد میں رکھ لینا، نماز معاف نہیں. مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے، یقیناً ایسے ہوتا ہے. تو میں نماز کیسے پڑھتا تھا؟ لیٹے اللہ اکبر، اور جب رکوع کرنا ہوتا تو بس آنکھ کا اشارہ ایسے کر دیتا تھا. جب سجدہ کرنا ہوتا تو تھوڑی سی گردن نیچے جھکا دیتا تھا. میرا اللہ کہتا ہے قبول ہے، لیکن چھوڑنی نہیں ہے. چھوڑنے کی اجازت دیتا تو میدان کربلا میں میرے اپنے نبی کے نواسے کو دیتا. اس نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ لمز تو بڑی چھوٹی جی شے ہے، یہاں زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے سجدہ نہیں چھوڑنا ہے. میرے نبی جب پیدا ہوئے تو دائی نے آپ کو لیا، اور چند چیزیں عجیب و غریب ہوئیں آپ کی پیدائش. آپ کی پیدائش ایسے صاف ستھرے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر گندگی کا نشان نہیں، اور خوشبو پھیل گئی کمرے میں. دوسری نشانی کیا ہوئی کہ ختنہ بچوں کا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، آپ ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئی. تیسری، ماں کی ناف اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو میرے نبی اندر سے کٹوا کے آئے، اللہ نے اتنا ہی آسانی سے پیدا کیا. اب معصوم بچے کو دائی تھی، انہوں نے رکھا، ساتھ لٹایا، حضرت آمنہ کے ساتھ لٹایا. اب اس معصوم بچے میں کوئی حرکت نہیں، لیکن مجھے دیکھنا، آپ لیٹے نا، آپ جب ایک دم آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور گھٹنے اٹھا دیے، جیسے فزیکلی ہم بڑے سجدہ کرتے ہیں ایسے آپ سجدے میں چلے گئے اور لمبا سجدہ کیا. وہ ماں اور دائی تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر پریشر کر دے کے جو سینے کو اوپر اٹھایا، پھر اس ہاتھ پہ پریشر دے کے اس ہاتھ کو اوپر اٹھا کر ایسے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. تو میرے نبی نے اعلان کیا سجدہ لے کے آ رہا ہوں. میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے بتایا کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. یہ سختی سے نہیں، اندر سے پڑھی جاتی. میں جب تھا سنٹ ماڈل اسکول تو ہمارے ایک ہاسٹل کے وارڈن آ گئے، طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نمازی تھے. باقی جو وارڈن آئے وہ نمازی نہیں تھے. 3 وارڈن میری زندگی میں آئے وہاں 5 سال میں. تو وہ طالب حسین صاحب بیچ میں تھے، وہ نمازی تھے. تو انہوں نے سارے بچوں پہ نماز لازمی کر دی، تو حاضری ہوتی تھی. رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف اور عشاء کی نماز، اور میں سب سے آخر میں تھا اور میرا روم میٹ آیا، مر گیا اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی میری 4 پائی ساتھ ساتھ تھی. تو میرے قریب، اس کا نام تھا جاوید، تو میرے قریب آ کے کھڑا ہوا اور عشاء کی نماز کی نیت کرنے لگا. ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو اس نے زور سے کہا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر. اچھا، اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا تھا. تو میں نماز میں ہی اس کو کہتا ہوں اوے ایک ہی کیتا ہی وہ میں نے آدھا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، کیڑا اللہ دی پڑھدا پیا. اللہ. تو ماں باپ شدت کریں یا ٹیچر شدت کرے، اس سے نہیں ہوگا. یا گورنمنٹ کہہ دے نماز فرض سارے پڑھو، لوگ بے وضو پڑھیں گے.